لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي العبد المؤيد والمنصور المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين. اللهم أجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. صلوات. زینب کبریٰ عقیلہ ہیں. زینب کبریٰ شریکت الحسین ہے. زینب کبریٰ ام المصائب. زینب کبریٰ مسیل خدیجہ. زینب کبریٰ عالمہ غیر معلمہ. اور اگرچہ اسی حدیث میں وہ دوسرا لقب بھی ہے کہ جو عقیلہ ہی کے لقب کی ایک تشریح ہے، فہیمہ غیر مفہمہ. عالمہ غیر معلمہ ہیں، فہیمہ غیر مفہمہ. علم اپنی جگہ ہے، عقل و فہم اپنی جگہ. اور شاید آج کی مجلس کی ابتدا میں تھوڑی خشک باتوں میں اس کی وضاحت یا اس کا فرق براہ راست آئے گا یا انڈائریکٹ. جب زینب کبریٰ کے یہ فضائل اور زینب کبریٰ کے یہ القاب ہمارے سامنے آ رہے ہیں تو فاطمہ زہرا تو زینب کبریٰ کی ماں بھی ہیں اور سردار بھی. شہزادی کونین عشرہ فاطمیہ 1435 ہجری. اور اب مجالس اس موڑ پہ آ گئی ہیں کہ جہاں شہزادی ہی کے حالات و واقعات و فضائل کو بیان کرتے ہوئے عورت کی عظمت، اور جہاں عظمت کی بات آئے گی وہاں ذمہ داری، عورت کی عظمت اور ذمہ داریوں کا بیان بہت سرسری طور پہ کیا جائے. شہزادی کونین کے نام بھی کم سے کم 99 تو جمع کیے ہیں علماء نے. اللہ کے 99 نام، پیغمبر کے نام، مولائے متقیان کے تو 1001 القاب اس وقت انٹرنیٹ پہ بہت زیادہ ایک دوسرے کو ایکسچینج کیے جا رہے، میل فارورڈ کی جا رہی. اور شہزادی کونین کے بھی کم سے کم 99 نام. لیکن ان میں سے وہ 8 یا 10 بہت اہم ہیں جو شہزادی کی زیارت میں بھی ہیں. وہ زیارت کے جو آپ جنت البقیع میں تلاوت کرتے ہیں، وہ زیارت کے جو آپ روضہ رسول میں اس لیے تلاوت کرتے ہیں کہ ایک روایت کے مطابق شہزادی کی قبر روضہ رسول کے ہر ایک گنبد کے نیچے ہی. وہ زیارت کے جسے آپ شہادت کے دن تلاوت کرتے ہیں، وہ زیارت جسے آپ ولادت کے دن تلاوت کرتے ہیں. السلام علیک ایتھا المحدثۃ العلیمہ، السلام علیک ایتھا التقیۃ النقیہ، السلام علیک ام ابیہا. لیکن زیارت کے یہ الفاظ تو بعد میں آئے. اس سے پہلے امام معصوم نے جناب مریم اور شہزادی کونین فضائل کا جو فرق ہے اس کو بیان کرتے ہوئے وہ حدیث میں شہزادی کے 10 نام ذکر کیے. لیکن یہ ساری باتیں جیسے جیسے شہادت کی تاریخ قریب آئے گی، شب جمعہ یا ہفتہ، اس میں تفصیل سے آئے گی. مگر جس لقب کو آج کی مجلس کے لیے میں نے سرنامہ قرار دیا، یہ امام معصوم کی اس حدیث میں بھی نہیں ہے جس میں 10
القاب بیان کیے ہیں، اور شہزادی کی زیارت میں بھی نہیں. یہ کل رات کی مجلس کے آخر میں بات آئی تھی، چنانچہ وہیں سے ربط دیا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر. شہزادی مثل لیلۃ القدر ہیں یا حقیقی مصداق لیلۃ القدر؟ اب میں براہ راست وہ حدیث آج نہیں پڑھنا چاہتا جس میں یہ ارشاد فرمایا امام نے کہ سورہ قدر کی اہمیت کو پہچانو، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ نا، جب امام نے راوی سے پوچھا کہ آج تم نے ساری نمازیں پڑھ لی، وہ عشاء کے بعد امام سے ملاقات کے لیے آیا، کہا مولا ہاں میں نے 5 نمازیں پڑھی. تو کہا کہ کیا ان میں سے کسی نماز میں سورہ انا انزلنا پڑھا؟ کہا نہیں مولا، یہ سورہ پڑھا، یہ سورہ پڑھا، یہ سورہ پڑھا. تو امام نے فرمایا اگر تم نے یہ سورہ انا انزلنا نہیں پڑھا، سمجھو آج تم نے کوئی نماز ہی نہیں پڑھی. اب ان حدیثوں کا مطلب کیا ہے؟ اور یہ ایک حدیث تو میں نے اس لیے تلاوت کی کہ جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا وہ سورہ انا انزلنا کی آیت ہے، اور جس نقطے کو میں بیان کر رہا تھا کہ پھر امام نے یہ ارشاد فرمانے کے بعد کہ اگر تم نے پورے دن میں ایک نماز میں بھی انا انزلنا نہیں پڑھا، سمجھو نماز ہی نہیں پڑھی. اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا کہ یہ انا انزلنا یہ وہ سورہ جس کا آدھا حصہ ہماری دادی کے بارے میں ہے، آدھا حصہ ہمارے پوتے کے بارے میں. اب یہ الفاظ میرے ہیں کیونکہ آدھا انا انزلنا شہزادی فاطمہ کے فضائل بتا رہا، باقی آدھا انا انزلنا امام زمانہ کے حالات بتا رہا. یہ بات شاید شب جمعہ کی مجلس میں ذرا وضاحت کے ساتھ آئے، لیکن اب ضمناً ایک بات نکل آئی کہ ایسی حدیثوں کا مطلب کیا ہے کہ نماز نہیں ہوئی تمہاری. لا صلاۃ لجار المسجد الا المسجد، مسجد کے پڑوسی کی نماز ہی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ مسجد میں جا کے نہ پڑھے. اور پھر اس طرح سے اور بہت ساری حدیثیں ہیں. تو اتفاق سے آج ہمارا موضوع ان چیزوں کی وضاحت ہے، لیکن ذرا سا 2 جملوں کے بعد تاکہ ربط کل کی اور پرسوں کی مجلس سے ملے. تو وما ادراک ما لیلۃ القدر، شہزادی شب قدر ہے، یہ بھی شہزادی کے القاب میں سے ایک لقب ہے. اور اس کا قرآن کریم نے وضاحت کر دی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وما ادراک، عقل انسانی درک ہی نہیں کر سکتی، عقل انسانی پہچان ہی نہیں سکتی رتبہ سیدہ کو، چنانچہ شہزادی کونین کی جو سب سے بڑی فضیلت روایتوں میں آئی، اب تو تھوڑا بہت اس کا تذکرہ ہونے لگا، جو سب سے بڑی فضیلت آئی ہے شب قدر کی وجہ سے، وہ بھی لوگوں کے ذہن سے چھپی ہوئی. شب قدر چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. اور سب سے بڑی فضیلت کون سی آئی ہے روایتوں میں؟ علم سیدہ. زینب کبریٰ عالمہ غیر معلمہ، فہیمہ غیر مفہمہ، عقیلہ بنی ہاشم. اور شہزادی کونین کے لیے حدیث آئی ہے کہ ان کی سب سے بڑی فضیلت علم. مدینۃ العلم رسول ہیں، باب مدینۃ العلم میرا مولا، لیکن علم سیدہ. اور یہ سب سے بڑی فضیلت میں نے اس حدیث کی وجہ سے کہی جسے شاید میں آگے کسی مجلس میں پڑھ دوں، آج تو ارادہ نہیں، کہ اللہ نے تمام عورتوں میں 10 عورتوں کو سب پر فضیلت دی. اب یہ 10 بیویوں کی کہانی نہیں پڑھ رہا، وہ حدیث. اور پھر یہ بتایا کہ ان عورتوں کو ان کی ایک خصوصیت کی بنا پہ فضیلت ملی. جناب سارہ کی فلاں خصوصیت، جناب مریم کی فلاں خصوصیت، جناب بلقیس کی فلاں خصوصیت. بہت اہم ہے جناب بلقیس کی خصوصیت. لیکن ویسے ہی میں بہت ساری نامکمل باتیں چھیڑ چکا ہوں اپنی پہلی 4 مجالس میں، اس لیے اس طرف جا نہیں رہا ہوں. جیسا کہ میں نے ارادہ ظاہر کیا کہ شاید یہ پوری حدیث میں بعد میں پڑھوں تو وہاں یہ بات آ جائے گی. اور اس کے اندر آخر میں 10ویں بیوی، 10 بیویاں، 10 عورتیں، 10ویں عورت کا تذکرہ اپنی بیٹی کے حوالے سے ہوا تو کہا کہ علم سیدہ.
بلقیس کو فلاں وجہ سے خصوصیت ملی اور سارا کو فلاں وجہ سے خصوصیت ملی اور آسیہ کو فلاں وجہ سے خصوصیت ملی اور خدیجہ کو فلاں وجہ سے خصوصیت ملی اور مریم کو فلاں وجہ سے خصوصیت ملی اور میری بیٹی کو ساری کائنات کی عورتوں پہ اس کے علم کی وجہ سے فضیلت ملی. تو علم سیدہ. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ آج کل مجالس میں پڑھا جانے لگا، کیونکہ علم سیدہ کی بات آئے گی تو فوراً مصحف فاطمہ کا ذکر ہوگا، اور مصحف فاطمہ کا ذکر جس کی بنا پہ تہمت یہ لگی کہ قرآن ہی الگ. تو یہ اتنا زیادہ علماء آج کل پڑھ رہے ہیں کہ مجھ جیسے طالب علم کا تو اس میں دخل دینا آپ کے وقت کو ضائع کرنے کے مترادف. علم سیدہ، اور علم سیدہ اس اعتبار سے بھی کہ پیغمبر نے کہہ دیا ہمارے لیے دیٹس انف، وہ کافی. لیکن پھر شہزادی کی زندگی کا یہ خاص پہلو کہ جب کبھی اللہ کے رسول اور مولا کائنات شہر مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے تھے، چاہے کسی جہاد اور غزوے کے لیے جائیں، چاہے کوئی عام سا سفر اختیار کیا ہو، مسجد النبوی کی امامت کے لیے کسی کو مقرر کیا جاتا، مگر مسائل بتانے کے لیے شہزادی کو مقرر کیا جاتا. وہ وقت آتا ہے مدینے میں کہ گھر کے مرد اپنی عورتوں کو شہزادی کی خدمت میں بھجواتے ہیں کہ جا کے ہمارے سوال کا جواب لے کے آؤ. ایک سلسلہ ہے روایات کا کہ شہزادی کونین باقاعدہ مسند علم بچھا کے بیٹھی، اور براہ راست تو مردوں سے بات نہیں ہو رہی ہے لیکن عورتوں کے ذریعے. تو اس میں کتنی ایسی روایتیں ہیں کہ سوال پوچھنے والی بھی شرما گئی. شہزادی میں نے آپ کا بہت وقت لے لیا، 10 سوال میں کر چکی. اور شہزادی نے کہا کہ تجھے کیا پتا کہ مسئلہ سیکھنے کا، مسئلہ سکھانے کا، مسئلہ بتانے کا کتنا زیادہ ثواب ہے. اور اشارہ کیا کہ وہ باہر اینٹیں پڑی، اگر ایک مزدور سے کہا جائے کہ اسے اٹھا کے مکان کی چھت پہ لے جاؤ تو اس کا تو کام ہی یہی ہے. اس وقت اس کی اجرت تھی 5 درہم. کہا وہ اگر سارا دن کام کرے تھک جائے اور پھر کہے اب میں کام نہیں کروں گا لیکن 5 درہم کے بدلے اسے 5,000 درہم دو، کیا وہ تیار ہوگا کہ نہیں؟ کہا خوشی سے تیار ہوگا. کہا مسائل بتانے کی اتنی فضیلت ہے کہ باقی ساری عبادتوں کا ثواب اس کے مقابلے میں کم. علم سیدہ، اور یہ علم شب قدر کی طرح سے پوشیدہ نہیں رکھا گیا، یہ علم پھیلایا جا رہا. اور پھر مصحف فاطمہ کی روایتیں اس سے ملا لی. مگر یہ جو میں نے بات اس وقت چھیڑ دی، اس کا کل رات اور پرسوں رات کی مجلس سے ربط کیا؟ یہ ایک عشرے کی مجلسیں چل رہی ہیں، ایک مجلس میں جو بات رہ جاتی ہے دوسری مجلس میں اس کی وضاحت ہوتی. یہ تو ایسا لگا کہ آج بالکل ایک نیا موضوع آج سے شروع ہوا. نہیں، تو علم سیدہ کی اس اہمیت کو ذہن میں رکھیں. اور کبھی کبھار بعض علمی مسائل کو مجالس میں بیان کرنا پڑتا ہے، بڑے خشک ہو جاتے ہیں کیونکہ اس میں واقعات نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے اندر زیادہ قرآن کی آیتیں نہیں ہوتی، اس میں زیادہ حدیثیں نہیں ہوتی، لیکن اس کا بھی سمجھنا ضروری. تو علم سیدہ چونکہ فضائل سیدہ میں ایک بہت اہم فضیلت اور فضائل زینب کبریٰ میں ایک بہت اہم فضیلت، اس لیے آج کی مجلس کا کم از کم ایک حصہ، پوری مجلس نہ صحیح تو ایک حصہ چند خشک باتوں کے حوالے سے ہے، لیکن یہ تین بہت اہم یہ چیزیں آج مجھے بتانا، جن میں تیسری بات شاید آج نہ آ سکے، جو میں ایک جملہ پہلے بھی کہہ کے رہ گیا تھا کہ لشکر یزید سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے ایک غلط عالم. اور میں نے کہا تھا کہ اس کی مزید وضاحت بعد میں آئے گی، تو وہ بعد میں آئے گی، آج نہیں. لیکن 2 بہت اہم باتیں. پہلی بات تو جو واقعات 2 دن بیان ہوئے اس کے حوالے سے، اور یہ 2 مسئلے نہیں ہیں، 2 اصول ہیں. مسئلہ ایک ہوتا ہے اصول، ایک ایسی چیز ہے جس سے 500 مسئلے نکالے جاتے ہیں. 2 بہت اہم اصول. پہلا اصول یہ یاد رکھیے گا کہ جب کبھی آپ سیرت معصومین کا کوئی واقعہ سنیں جس میں اللہ کے رسول سب سے پہلے شامل، تو ایک واقعے سے کبھی کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے جب تک کہ اس سے متعلقہ باقی سارے واقعات اور فرمان ہمارے سامنے نہ آئے.
لیکن فی الحال میں اس پہ بات نہیں کر رہا. امام بارگاہ علی رضا میں نے بہت زیادہ 28 سفر کی وفات رسول خدا کی مجلس پڑھی ہے اور اس میں یہ تفصیل سے میں بتاتا رہا. لیکن بہت اہم اپنی جگہ اصول کے مدینے کی بچیوں نے اگر پیغمبر کا استقبال گانے گا کے کیا تو اس سے نتیجہ نہ نکالیے کہ اسلام میں گانا حلال. یا 4 ہجری سے پہلے اگر مدینے میں رسول خدا کی پریزنس کے اندر شراب پی جا رہی ہے تو اس سے کوئی یہ نتیجہ نہ نکالے کہ اسلام میں شراب کی اجازت. یا خطبہ حجۃ الوداع میں پیغمبر نے سود کو مطلقہ حرام قرار دیا, اس سے پہلے سود لیا اور دیا جا رہا تھا, تو یہ نتیجہ کوئی نہ نکالے کہ سود مثلاً حلال. اور اس طرح کے اور بہت سارے واقعات. لیکن سیرت معصومین کے حوالے سے تو میں اس پہ خاصی بات کر چکا ہوں, اور شاید اشارتاً بعد میں کروں بھی. آج بات ہو رہی ہے کہ علماء کے واقعات, مجتہدین کے واقعات, مراجع کے واقعات. اس میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا, وہ یہ ہے کہ ہر مجتہد اور مرجع پہ واجب ہے کہ وہ اپنے فتوے پہ عمل کرے, وہ کسی اور کے فتوے پہ عمل نہیں کر سکتا. بلکہ آغاز ہی یہاں سے ہے کہ اگر کوئی آدمی مجتہد بن گیا تو اس کے لیے تقلید حرام ہے. جو جملہ آج کل بہت چلتا ہے نا کہ تقلید ہم کیوں کریں, تقلید تو ایک بری چیز ہے, غلط چیز ہے, خلاف عقل چیز ہے. تو اسلام میں بھی ایک لفظ ہے کہ 2 موقعوں پہ تقلید حرام ہے. ایک اصول دین میں تقلید حرام ہے, اور ایک اگر کوئی خود مجتہد ہے تو اس کے لیے تقلید حرام ہے. اس کو اپنے فتوے پہ عمل کرنا ہے, چاہے وہ یہ دیکھ رہا ہو کہ مجھ سے بڑا ایک اور مجتہد موجود بھی ہے دنیا میں, معلوم بھی ہے کہ یہ مجھ سے بڑا ہے, لیکن پھر بھی اس کے لیے اس کے مسئلے پہ عمل کرنا حرام ہے, اسے اپنے مسئلے پہ عمل کرنا ہوگا. یہ کوئی اس وقت ڈیبیٹ نہیں ہو رہی, چنانچہ میں اس کی دلیلیں نہیں دے رہا ہوں کہ کوئی کہے کہ ایسا کیوں. یہ تو جو طے شدہ ایک مسئلہ مراجع کا ہے وہ بتا رہا ہوں, جن کو ان کی بات ماننا ہے مانے, نہیں ماننا ہے تو فی الحال بحث نہیں. تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ تقلید حرام ہو جاتی ہے جو خود مجتہد. اب عشرہ فاطمیہ میں عورت کی عظمت کا ہمارا عنوان, ہمارے یہاں ایک باقاعدہ فہرست ہے, غیبت کبریٰ کے پہلے عالم سے لے کے آج تک, محمد ابن یعقوب کلینی سے لے کے سید سیستانی تک, ان عورتوں کی کہ جو اجتہاد کی منزل پر پہنچی تھیں, عورتیں تھیں اور مجتہدہ بنی تھیں. اب عورت کی تقلید تو نہیں ہو سکتی, ان معنوں میں بھی نہیں جو پیغمبر کی حدیث ہے کہ آخری زمانے میں عورتیں قبلہ بنیں گی, یعنی معاشرتی اعتبار سے بھی نہیں. لیکن اس وقت بات ہے فقہی, کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو, چاہے وہ مرجع سے بھی زیادہ علم رکھتی ہو, عورت ہے. یہی تو ہمارا موضوع تھا کہ وہ کوئی ناقص العقل تو ہے نہیں, اس کی عقل کوئی گدی میں تو ہے نہیں. اسلام نے اس کو کوئی 2nd کلاس کا سٹیزن تو نہیں مانا. ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دور میں کوئی عورت محنت کر کے اتنا علم حاصل کرے کہ اس وقت کے مرجع سے بھی اس کا علم بڑھ جائے, یعنی اصل میں مرجع اس کو ہونا چاہیے. لیکن تقلید نہیں ہوگی, ذمہ داریاں الگ. چوکیدار کا کام ہے گھر کی حفاظت کرنا, رات کو خواب دیکھنا نہیں. عورت کا کام ہے گھر کو سنبھالنا اور دوسری باتیں جو آتی رہیں. تو اس کی تقلید حرام ہے, لیکن اس کے لیے بھی تقلید حرام ہے. جب خود مجتہد بن گئی ہے, دوسرے اس کی تقلید نہیں کر سکتے, لیکن اس کے لیے حرام ہے کہ وہ کسی اور کی بات مانے, یعنی کسی اور مرجع کی بات, اس کو اپنے فتوے پہ عمل کرنا. تو یہ جو ایک مسئلہ کہ تقلید حرام ہے, یہ ہے ہمارے یہاں, لیکن اس کے لیے جو خود مجتہد, اور میدان کھلا ہوا. اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ علم دین فقط ایک خاص قوم کے لوگ حاصل کریں گے, برہمن کے علاوہ کسی شودر کو اجازت نہیں ہے یہ کتابیں پڑھنے کی. نہیں, میدان کھلا ہوا, جس کا دل چاہے جائے اور جا کے علم حاصل کرے اور تحقیق کرے اور اجتہاد کی منزل پہ آ جائے. اس کے لیے تقلید حرام ہو گئی دوسرے کے لیے. پھر نہ آغا سیستانی کا فتویٰ اس کے لیے چلے گا, نہ آغا خوئی کا فتویٰ, نہ آغا خامنائی کا فتویٰ, نہ کسی مرجع کا. تو عورت بھی مجتہد بن سکتی ہے, لیکن اس کی تقلید نہیں ہو سکتی. تو فائدہ کیا ہوا اس کے مجتہد بننے کا؟ فائدہ یہ ہوا کہ وہ خود کسی بھی مرجع کی تقلید میں نہیں جائے گی. اب آپ دیکھیے, شیخ طوسی کی بیٹیاں مجتہدہ تھی کہ نہیں تھی؟ بلکہ
اب میں ایک جملہ ایسا کہہ رہا ہوں جو اصل میری بات کو واضح کرنے والا، بلکہ شیخ طوسی کئی مسائل میں، یہ کسی چھوٹے موٹے عالم کا نام میں نے نہیں لیا، آج بھی نجف اشرف میں آپ مولا کے حرم سے نکل کے وادی السلام کے قبرستان تک جائیے تو جس گیٹ سے نکلیں گے اس کا نام ہے باب طوسی، اور اس کے بالکل سامنے جو مسجد ہے اسی میں شیخ طوسی کی قبر، بہت عظیم، جس نے نجف کا حوضہ بنایا، جو نجف کا فاؤنڈر ہے، جس نے نجف کی بنیاد رکھی، جن کا ایک واقعہ تھوڑی ہی دیر کے بعد آنے والا۔ تو خیر شیخ طوسی کئی مسائل میں کہتے تھے کہ میری بیٹیاں اس کے اندر مجھ سے زیادہ علم رکھتی ہیں اور اجتہاد رکھتی ہیں، یہ والا مسئلہ اگر ہے تو ان سے جا کے پوچھو۔ شیخ طوسی جیسا عظیم عالم، جب تھوڑی دیر بعد ان کا واقعہ آئے گا تو تھوڑے اور ان کے فضائل آئیں گے۔ علامہ ہلی کے خاندان میں ایک وقت میں 17 عورتیں مجتہدہ تھیں، ایک وقت میں 17 عورتیں، تبھی تو ان کے بیٹے 9 سال میں مجتہد بن گئے، اس لیے کہ اس گھر کے کسی بھی کونے میں جائیں اجتہاد ان کو نظر آ رہا ہے، باپ کے پاس جائے تو مجتہد، بڑا بھائی مجتہد، ماں مجتہدہ، خالہ مجتہدہ، بڑی بہن مجتہدہ، پھوپھی مجتہدہ۔ ہمارے بچے تو تباہ اس لیے ہوتے ہیں، ہمارے بچے کیوں تباہ ہوتے ہیں کہ آپ بہت ہی دیندار ہیں، آپ کی اہلیہ بہت ہی زیادہ تربیت اولاد کا خیال کرنے والی، لیکن یہ بچہ کبھی خالہ کے گھر میں جائے گا، وہاں ڈش اینٹینا چل رہا ہے، کبھی پھوپھی کے گھر میں جائے گا، وہاں مکس گیدرنگ چل رہی ہے، کبھی اپنے بڑی بہن کی سسرال میں جائے گا، وہاں پہ فعل حرام ہو رہا۔ گھر میں آپ نے بچا لیا، اپنے ماحول کو آپ نے ٹھیک کر لیا، لیکن اس کو ماچس کی ڈیبیا میں بند کر کے تو نہیں رکھیں گے جب اس معاشرے میں جائے گا۔ اور جیسا کہ میں نے کل کہا کہ اگر کوئی مومن ہمت کرے کہ ہاں میں تو یہی کروں گا، اسے گھر سے نکلنے ہی نہیں دوں گا، تو وہ بھی اسلام نے حرام قرار دیا۔ کاروبانیت تو نہیں چلے گی، صلہ رحمی بھی واجب ہے، معاشرے میں اٹھنا بیٹھنا بھی واجب۔ دیکھیں کتنے مشکل مسئلے کہ اگر ہم ہمت بھی کر لیں کہ ٹھیک ہے، رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں تو ناراض ہوتے ہیں، دوست ناراض ہوتے ہیں تو ناراض ہو جائیں، محلے والے ناراض ہوتے ہیں ناراض ہو جائیں، ان کا خیال کریں کہ اپنی اولاد کا خیال کریں۔ تو یہ سب ایک طرف اسلام ناراض ہوتا ہے۔ وہ جو مومن بہت پریشان ہو رہا تھا، امام نے کہا وہ پریشانی بعد میں، ابھی آج کی پریشانی سمجھو۔ کون مومن پریشان ہو رہا تھا؟ جو بار بار امام کی زبان سے پل صراط کا ذکر سنتا ہے تو پریشان ہے کہ مولا قیامت کے دن ایسے پل سے ہم گزریں گے کیسے جو بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم۔ امام نے کہا قیامت تو پھر قیامت ہے، کب آئے گی؟ اور جب آئے گی تب بھی 50,000 سال کا تو قیامت کا دن ہے، پھر پل صراط آئے گا۔ آج کا جو پل صراط ہے، آج جو تم تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور آگ سے زیادہ گرم اور بال سے زیادہ باریک پل پہ کھڑے ہو، کبھی اس کا خیال تم نے کیا؟ وہ کیا ہے؟ وہ یہی کہ اگر رشتہ داروں کا خیال کرنے جائیں، پڑوسیوں کا خیال کرنے جائیں تو بچہ خراب ہو رہا، اور اگر ان سے تعلقات کاٹ لیں کہ نہیں اولاد زیادہ اہم ہے تو اسلام ناراض ہو رہا۔ یہ کریں کہ وہ کریں، آدمی فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ یہ پل صراط اس دنیا میں ہے، یہاں ٹریننگ لو تو قیامت کا پل صراط بہت آسان ہو جائے گا۔ خالی بقرعید کے دن بہت ہی موٹا تازہ 2-4 من کا دمبا ڈھونڈنے سے کہ وہ پل صراط سے ہم کو لے کے جائے گا کام نہیں چلے گا۔ یہ دنیا میں قدم قدم پہ پل صراط ہے، جس کی ایک مثال آج کی مجلس کے اس حصے میں آ گئی۔ تو خلاصہ یہ کہ جب ایسا ماحول ملا ہو کہ ایک گھر میں 17 عورتیں مجتہدہ ہوں، مردوں کی تو بات ہی چھوڑی، مردوں میں تو علامہ ہلی ہی کا نام کافی ہے، تو یقیناً ایسے گھر کے بچے بھی وہ نکلیں گے اور ایسی گھر کی عورتیں اتنے عظیم رتبے پہ پہنچی، اب ان کے لیے تقلید حرام، حتیٰ وہ اپنے باپ یعنی علامہ ہلی کی تقلید بھی نہیں کریں گی، جن سے بڑا کوئی شیعہ مجتہد آج تک گزرا ہی نہیں۔ تو اب یہ ایک مسئلہ ہوا، میں بات کچھ اور واضح کرنا چاہ رہا تھا، اور اس کے اندر اتفاقاً یہ 2-3 کچھ اہم جملے بھی بیان کرنے کا موقع مل گیا۔ بات کیا واضح کرنے جا رہا تھا کہ پتہ یہ چلا کہ ہر مجتہد اپنے فتوے پہ عمل کرے گا، دوسرے کے فتوے پہ عمل کرنا حرام بھی ہے، چاہے اسے پتہ ہو کہ مجھ سے کئی گنا بڑا دوسرا عالم موجود۔ ہاں، یہ حرام کس کے لیے؟ جو خود مجتہد۔ اگر ایک بہت بڑا عالم ہے لیکن اجتہاد کی منزل پہ نہیں پہنچا تو اس کو تقلید کرنا ہی کرنا۔ اچھا، اب جب یہ بات ہوئی تو جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ علماء اور مجتہدین کے جب واقعات پڑھیے گا تو کھٹ سے آغا سیستانی کی یا آغا خوئی کی توضیح کھول کے اسے ملائیے گا نہیں کہ ارے مولانا نے واقعہ یہ پڑھا، یہ تو جائز چیز ہے، انہوں نے کہا کہ یہ حرام ہے، وہ عالم نے کہا کہ میں نہیں دیکھوں گا نامحرم کو 40 سال۔ تو
تو یہ تو دیکھیے، یہ تو آغا سیستانی نے لکھا، یہ تو جائز ہے، بری نیت کے بغیر نامحرم کا چہرہ دیکھا جا سکتا ہے، نامحرم چہرہ کھول سکتی. کسی کا کوئی واقعہ آ گیا کہ اس نے عیسائی نے اس کو کھانے کی چیز بھجوائی، اس نے کھانے سے منع کر دیا، ارے یہ تو حلال، وہ تو پاک ہے، ان کے ہاتھ کی چیز تو کھا سکتے ہیں. یہ ہمارے آج کل ایک بڑا پرابلم. چنانچہ وہ جو 2 دن پہلے سیب کا واقعہ آیا، اگر آپ آغا سیستانی سے جا کے پوچھیں کہ اس طرح سے ہم کوئی راستے میں پڑا ہوا سیب اٹھا کے کھا لیں تو کیا ہم پر واجب ہے کہ ہم 400 میل پیدل چل کر جائیں اور ڈھونڈیں، اور پھر وزیر اور پھر بادشاہ اور پھر لنگڑی لولی اندھی گونگی بہری عورت سے شادی کریں خالی سیب کا گناہ معاف کرانے؟ وہ کہیں گے قطعاً واجب نہیں. ارے مجتہد مرجع تو کہہ رہا واجب نہیں، مولانا نے آدھے گھنٹے کی مجلس اس واقعے پہ پڑھ دی، کیونکہ یہ واقعہ تو نہیں، اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ جو کسی نے سنا اور پوچھ بھی لیا آغا خوئی سے جا کر. یہ تو بہت پہلے میں نے پڑھا تھا، مجھے یاد ہے میری زندگی کی شاید 6ٹھی یا 7ویں مجلس تھی جس میں وہ واقعہ میں نے پڑھا، اور پھر اتنا پڑھا کہ پڑھنا بند کر دی. لیکن آغا خوئی سے پوچھا یہ واجب ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. وہ مقدس اردبیلی جیسے عظیم عالم کا واقعہ، کربلا سے نجف زیارت کے لیے آنا ہے، رہتے کربلا میں ہیں، ہر شب جمعہ یا جمعے کے دن نجف مولا کے روزے کی زیارت کو آتے ہیں. لیکن جو 2 دن پہلے بھی بات آئی کہ غربت کا ماحول ہے حوضے کا، تو ان کے پاس کوئی اپنی سواری بھی نہیں، جب آتے ہیں تو جانور کرائے پہ لیتے ہیں، جانور کرائے پہ لے کے چلے. لیکن جب نجف پہنچے تو لوگوں نے دیکھا کہ جانور ساتھ میں ہے، خالی ہے، اور یہ پیدل چل رہے ہیں. حج میں تو یہ مستحب ہے، میں یہ بھی جملہ ہر دفعہ جوڑ دیتا ہوں، حج میں مستحب یہ ہے کہ آدمی سواری کا کرایہ بھی دے اور حج بھی پیدل کرے. جب پیدل کرنے کا ثواب ہے تو کرایہ کیوں دے؟ اور کرایہ دے ہی دیا تو پیدل کیوں جائے؟ کہا اس لیے بھی کہ پیدل حج کا اپنا ایک ثواب ہے اور بہت زیادہ ثواب، لیکن ایسا نہ ہو کہ شیطان نیتوں سے فائدہ اٹھا لے. تمہاری نیت تھی پیدل حج کا ثواب، لیکن شیطان اس نیت کو کنجوسی کی جانب پھیر لے کہ پیدل حج میں ثواب بھی ملے گا، ساتھ میں 200 ریال بھی بچ جائیں گے. جو بدترین گناہوں میں سے ایک ہے کنجوسی. غزوہ احد کے اختتام پر جب اللہ کے رسول مسجد الاستراحہ پہنچے، ابھی مدینے میں مسجد الاستراحہ موجود ہے، جب آپ احد کی طرف جائیں اگر موقع ملے تو ایک بار دور سے اس کی زیارت کر لیں. مسجد استراحت کہتے ہیں، استراحت تو آپ جانتے ہیں، یہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہوگا اسی کیفیٹیریا کے معنوں میں. یہ وہ جگہ تھی جہاں مدینہ شروع ہوتا تھا جب کوئی احد سے آ رہا ہو. جب یہاں پیغمبر پہنچے تو احد کے میدان سارا دن کا جہاد، پھر زخم، پھر تھکن، تو ذرا سا یہاں پیغمبر آرام اور استراحت کے لیے لیٹ گئے کہ پھر مدینے کے اندر داخل ہو مسجد میں تو سارا مدینہ آئے گا. احد میں سارے مدینے والے نہیں گئے تھے، خالی 700 لوگوں نے شرکت کی. اب یہ سب لوگ آئیں گے، ان سے ملاقات کرنا ہے، تھوڑا آرام کر لیا جائے. اور اسی مسجد الاستراحہ میں پیغمبر نے وہ تاریخی جملہ کہا جو بہت سارے بنے بنائے عقیدوں کے خلاف جاتا. چاروں طرف یہاں سے مدینہ شروع ہو رہا ہے تو چاروں طرف گھروں میں رونے کی آواز آ رہی ہے ان عورتوں کی کہ جن کے شوہر یا بیٹے یا بھائی میدان احد میں مارے گئے. اور پیغمبر نے اسی مسجد کے اندر لیٹے لیٹے کہا تھا اما امی فلا بواکیل اما امی حمزہ، ارے میرا چچا حمزہ اس کا کوئی رونے والا اور ماتم کرنے والا نہیں ہے. باقی واقعی آپ علماء سے سنتے ہیں، وہ یہی مسجد استراحت، اور آج بھی مدینے کے اندر احد روڈ پر واقع. لیکن جو اصل بات جس کے لیے میں نے یہ واقعہ پڑھا وہ یہ کہ اللہ کے رسول نے یہ رونے کی آواز چاروں طرف سے آ رہی، پیغمبر آرام کر کے کھڑے ہوئے اور چلنا چاہتے ہیں کہ ایک بین کرنے والی بیوہ اور ماں، وہ مرد مارا گیا، اس کی ماں بھی رو رہی ہے، اس کی بیوہ بھی رو رہی ہے، اس نے اپنے بین اور ماتم کے درمیان ایک جملہ کہہ دیا. وہ پیغمبر رک گئے اور خاص اس دروازے پہ جا کے ایک سوال کیا، روتے روتے کہا مثلا میرا سہاگ اجڑ گیا، میرا بیٹا مارا گیا. پھر ایک جملہ کہا لیکن ہمیں یقین ہے کہ اس وقت وہ جنت کے باغ میں ٹہل رہا، شہید راہ خدا.
پیغمبر فوراً دروازے پہ گئے، تمہیں کیسے یقین؟ یا رسول اللہ وہ شہید راہ خدا ہے، آپ ہی نے تو شہداء کا رتبہ بتایا۔ پیغمبر نے کہا لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ کنجوس ہو، کنجوس آدمی کے لیے اللہ کی جنت میں کوئی جگہ نہیں۔ اب اس سے ملتی جلتی ایک حدیث آپ نے سنی ہے نا کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرضے کے، جو قرضہ وہ واپس کر سکتا تھا اور واپس نہیں کیا۔ یہ مالی معاملات بڑے اہم ہیں، ہمارے ہاں اس کو بہت لاپرواہی سے لیا جاتا، لیکن وہ تو پیغمبر نے کئی بار ارشاد فرمایا، یہ خاص کہا کنجوس کے لیے۔ اور اسی کنجوس کے حوالے سے بات کو آگے بڑھا کہ اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگ رہے، پہلے یہ دیکھو کہ تم دوسروں کو کتنا دیا کرتے ہو۔ اگر تمہاری عادت ہے دوسروں کو دینے کی تو پھر مجھ سے بھی مانگو، لیکن ایک آدمی خود کسی کو ایک ٹکا دینے کو تیار نہیں جب حیثیت رکھتا ہو، اور اللہ سے سب کچھ مانگے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے۔ اسی کے لیے تو پیغمبر نے ایک اور موقع پہ ایک اور جملہ کہا، خدا بندہ نماز کے بعد کوئی آدمی دعا مانگ رہا، جنت پہ اتنا بڑا محل دے دے اور اتنی نہریں دودھ و شہد کی دے دے اور اتنی خوبصورت اور اتنی ساری حوریں دے دے۔ پیغمبر نے فرمایا مہر اتنا کم دیتے اور مانگتے اتنی زیادہ ہو۔ تو یہ جو ہے مال راہ خدا میں خرچ کرنا، پھر خدا سے مانگو۔ یہی وجہ کہ جب کبھی آپ خدا سے مانگیے گا پہلے آپ کو صدقہ کرنا، چاہے اعمال شب قدر کا آغاز ہو، شب قدر کا سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ صدقہ۔ اس سے راہ شروع کریں تاکہ اب جو آپ مانگے تو اے خدا ہم نے بھی کچھ دیا تیرے راستے میں، اس لیے ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ مرنے والے کے لیے نماز وحشت بعد میں ہے، نماز وحشت بعد میں، پہلے مرنے والے کے نام پہ صدقہ دو۔ وہ تو جب ایک آدمی نے کمپلین کی تھی، یا رسول اللہ میں اتنا غریب ہوں کہ میرے پاس صدقہ دینے کی حیثیت ہی نہیں، تو کیا میرا مرنے والا عذاب قبر میں مبتلا رہے گا؟ اور پیسے والوں کے مرنے والے دنیا میں بھی عیش کیا اور آخرت میں بھی۔ تو پیغمبر نے کہا اچھا پھر 2 رکعت نماز پڑھ لو، مجبوری میں پھر 2 رکعت نماز۔ اصل چیز صدقہ کہ پہلے راہ خدا میں دو، پھر اللہ سے اپنے مرنے والے کے لیے مانگو۔ غرض یہ کہ ایک اصول، ہر جگہ کا یہ اصول، کنجوسی نہ ہو، لیکن خاص طور پر حج اس میں کہا گیا کہ کیونکہ حج میں آپ کو ہر قدم پہ مانگنا، حج تو سفر ہی وہ ہے جس میں آپ کو مانگنا ہی مانگنا ہے، دعاؤں کا سفر ہے، روحانیت کی ترقی کا سفر ہے، اللہ کے گھر جا کے اللہ سے آپ کو اپنی ہر خواہش و حاجت پوری کرا لینا ہے، تو قدم قدم پہ یاد دلائے۔ حدیث بھی آئی کہ اسلام میں فضول خرچی حرام ہے، لیکن 3 جگہوں پہ اجازت، اور ان میں سے ایک ہے حج۔ اور چونکہ دوسرا بھی میرا موضوع بننے والا ہے اور یہ حدیث میں اس وقت نہیں پڑھوں گا، اور دوسرا ہے جو خرچہ والدین پہ کیا جاتا، وہ چاہے فضول خرچی کی حد تک بھی کیوں نہ ہو۔ تو خیر حج، شیطان یہی پہ ہماری نیت پہ حملہ کرے گا کہ ہم تو جائیں گے ثواب والے مسئلے پر کہ پیدل حج کرنے کا ثواب ہے، پیدل کرو، وہ 200 ریال بچ رہے ہیں، وہ نہ آ جائے دل میں خیال۔ چنانچہ اسلام نے کہا دونوں کام کر لو، سواری کا انتظام بھی کرو 200 ریال دے کر تاکہ کنجوسی والی بات ختم ہو جائے، اور حج بھی پیدل کرو تاکہ وہ پیدل کا ثواب ملے۔ تو حج میں تو واقعاً یہ ایک مسئلہ ہے، اور آج بھی آپ مجتہدین کی مناسک حج اٹھا کے دیکھ لیجئے، اسی انداز سے یہ لکھا ہے، لیکن مقدس اردبیلی جس طرح سے آئے وہاں تو یہ مسئلہ نہیں۔ آپ لوگ کثیر تعداد میں آج کل نجف سے کربلا زیارت میں پیدل جاتے ہیں، وہ پیدل جا رہے ہیں تو جا رہے ہیں، پھر سواری کا انتظام نہیں کر رہے ہیں۔ حج کی طرح نہیں ہے کہ سواری بھی لی اور اس پر بیٹھے بھی نہیں۔ ٹھیک ہے پیدل زیارت کا بہت ثواب ہے، وہ آپ لے رہے ہیں، پھر سواری کی آپ کو پرواہ اور فکر نہیں ہے کہ سواری کرایہ دے کے ساتھ ساتھ خالی چلاؤ۔ تو مقدس اردبیلی یہ کیسا عمل؟ پوچھ لیا، جواب دیا کہ بھئی میرے ساتھ ایک پرابلم یہ پیش آیا کہ میں سواری پہ آ رہا تھا، جب نجف کے قریب پہنچا تو راستے کے ایک مومن نے کہا میرا خط لے جائیے نجف میں فلاں آدمی کو دیجیے۔ جنہوں نے یہ واقعہ مجھ سے کبھی سنا وہ حیران ہوں گے کہ یہ وہی مولانا اتنا مختصر کر کے پڑھ رہے ہیں، آدھا گھنٹہ اس واقعے میں لگتا ہے جس کو 2 منٹ شروع میں دیے 2 منٹ آخر میں۔ اس طرح آسانی کے ساتھ میں نہیں کہتا وہ آدمی آتا ہے روکتا ہے لمبی باتیں کرتا ہے کچھ سوال کرتا ہے، یہ سب میں اپنی طرف سے پڑھتا ہوں، لیکن فی الحال وقت آپ کا بھی بچانا ہے اپنا بھی۔ کہا کہ اس نے خط دیے، اب میں نے سواری کے مالک سے اجازت نہیں لی تھی یہ خط کا بوجھ اس کی سواری پہ ڈالنے کے لیے، منع کر دیتا تو مومن کا دل ٹوٹتا۔ مومن کا ایک کام ہے
کوئی مجبوری اور آپ کام نہ کر پائیں تو الگ بات، کوئی مجبوری بھی نہیں، وہ حق مومن ہے، یہ حق مالک ہے، نہ یہ ضائع ہو نہ وہ ضائع ہو۔ ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ میں نے خط لیا اور میں پیدل چلا، لیکن جو لوگ ابھی آ کے بیٹھے ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ مولانا کا موضوع آج بھی حقوق الناس یا دوسروں کا مال یہ نہیں ہے، یہ ہے کہ جب یہی واقعہ غیر خوئی سے پوچھا گیا، اس طرح مقدس سے اردبیلی کا نام لے کے نہیں کہ ایسا کوئی ہمیں خط دے دے اور ہم ہوائی جہاز کے اوپر یا مثلا بس پہ بیٹھ کے آ رہے ہیں تو کیا وہ ہمارے لیے حرام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ حرام نہیں۔ تو اب تو پوری مجلس اور پورا واقعہ غلط ہو گئے۔ نہیں، جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، چونکہ میں خود اور اب تو میرے بہت سارے شاگرد اور میرے بہت سارے دوست بھی علماء اور مجتہدین کے واقعات ممبر سے پڑھتے رہتے ہیں، گرچہ یہ اصول تو معصومین کے لیے بھی ہے لیکن وہ میں شروع مجلس میں بتا چکا ہوں۔ بعض جملے اس لیے دہرانا پڑتے ہیں کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں مجمع کو دیکھ رہا ہوں کہ جو لوگ شروع میں نہیں تھے شاید ان کے ذہن میں نہ آئی یہ بات کہ مولانا علماء میں الجھ گئے، معصومین کا بھی تو ذکر کریں، وہ بات شروع میں آ گئی۔ تو خیر، تو مجتہدین کے واقعات آج کے مرجع کے فتوے سے نہیں حل ہوں گے۔ اب مقدس سے اردبیلی پر آغا خوئی کا فتویٰ نہیں چلے گا، مقدس پہ مقدس سے اردبیلی کا اپنا فتویٰ چلے گا۔ علامہ ہلی کے اوپر آغا سیستانی کا فتویٰ نہیں اطلاق ہوگا۔ علامہ ہلی اگر آج ہوتے بھی تب بھی ان پر اپنا فتویٰ چلتا۔ علامہ ہلی اور مقدس سے اردبیلی تو بہت عظیم مرجع، اگر کوئی بہت ہی چھوٹے درجے کا بھی مجتہد ہوتا وہ بھی ان بڑے بڑے مراجع مثل آغا خوئی، آغا حکیم، آغا برجردی، آغا سیستانی، آغا خامنہئی ان کا مسئلہ نہیں مانے گا، وہ اپنا مسئلہ۔ تو واقعات خاص طور پر مجتہدین کی، اور یہی وہ بہت ہی مشہور واقعہ بھی ہے، اور اس لیے ذرا سا مناسبت ہے تو سن لیجئے کہ مجتہدین کے خلاف جو لوگ ہیں تو شاید کچھ بات واضح ہو جائے۔ سید مرتضیٰ، یہ کتنے عظیم مرجع کا میں نے نام لیا، علم الہدا، ہدایت کا علم۔ کسی عام آدمی نے لقب نہیں دیا، جو کل میں کہہ رہا تھا کہ مال غنیمت کی طرح آج کل القاب بانٹے جاتے ہیں، اتنے بڑے بڑے پوسٹر پاکستان میں چھپتے ہیں، 3 لائنوں میں لقب ہوتے ہیں، نام ڈھونڈنا مشکل ہوتا کہ اتنے ساروں میں ان صاحب کا نام کیا ہے کہ جو کل خطاب کریں گے۔ لیکن یہ ایک تو ہمارا آپ کا طریقہ علم الہدا۔ وزیر اعظم بیمار ہوا، 4 صدی ہجری کا واقعہ ہے، آج کا نہیں، نجف بھی بننے سے پہلے کا، یعنی حوزہ علمیہ نجف سے بھی پہلے کا۔ وزیر اعظم بیمار ہوا، تکلیف بڑھتی گئی، علاج کر کر کے تھک گیا، بہت ہی گڑ گڑا کے آخر مولا متقیان کو آواز دی کہ اب کوئی وزیر اعظم، بہترین علاج، بہترین طبیب، لیکن میڈیکل سائنس آج بھی کئی جگہ مجبور ہو جاتی، اس وقت بالکل ابتدائی مرحلے میں تھی۔ خواب میں مولا آئے اور کہا کہ اگر تجھے اپنا مسئلہ حل کرانا ہے تو میرے بیٹے ولدی، میرے بیٹے علم الہدا کے پاس جاؤ۔ ہدایت کا علم کون ہے؟ یہ امیر المومنین، وہ علم الہدا کون ہے؟ کہا میرا بیٹا مرتضیٰ۔ یہ سید مرتضیٰ کا ایک لقب بنا قیامت تک کے لیے۔ یہ سید رضی کے بڑے بھائی، سید رضی نہج البلاغہ جیسی عظیم کتاب جو جمع کر گئے، اور سید مرتضیٰ ان سے بڑے بھائی ہیں، عمر میں بھی، علم میں بھی، رتبے کے اندر بھی، اور بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں ان دونوں کے، سید رضی اور سید مرتضیٰ۔ سید مرتضیٰ بڑے بھائی، علم کے اعتبار سے بھی، عمر کے اعتبار سے بھی، رتبے کے اعتبار سے۔ سید رضی چھوٹے بھائی جنہوں نے نہج البلاغہ جیسا عظیم معجزہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ تو نہج البلاغہ کا ترجمہ دیکھیے گا، شروع میں سید رضی کے حالات میں 2-4 بہت اچھے اور دلچسپ واقعات بھی ہوں گے، مگر چونکہ میرے موضوع سے متعلق ایک واقعہ، آج کا موضوع نہیں، عورت کی عظمت و ذمہ داریوں میں سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ اب تک میں نے ٹچ نہیں کی، وہ کل پرسوں سے شروع ہوگی، ماں کی ذمہ داری۔ تو ایک واقعہ، اب یہ ساری بات میں پھر 2 دن بعد دوہراؤں، آج ہاتھ کے ہاتھ بیان کر دوں اور پھر جو بات اصل کر رہا تھا اس کو تو آگے بڑھاؤں گا ہی۔ سید رضی اور سید مرتضیٰ، باپ کے انتقال کے، ان کے باپ ایک بہت بڑے عالم تھے، وہ مرجع نہیں تھے اس لیے کہ
بعض ہمارے یہاں علماء ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا مسئلہ یہ ہوتا کہ ان کے دور میں کوئی اتنا بڑا مرجع آ جاتا کہ اتنے بڑے مرجع کی وجہ سے اس عالم پہ لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی، جو کسی اور زمانے میں آ جائے تو خود مرجع قرار پا۔ اب ان کے والد کا زمانہ شیخ مفید و شیخ صدوق کا زمانہ، اتنے بڑے علماء کے ہوتے ہوئے گرچہ ان کے والد اور کسی زمانے میں ہوتے تو یقیناً مرجع ہوتے۔ تو خیر یہ بات تو ذرا پھیل گئی، انتقال ہوا، جائیداد تقسیم ہوئی۔ عورتوں کے لیے یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے جو میں نے ایک جملہ اکثر ممبروں سے کہا تھا اور آج بھی کہتا ہوں کہ ایک گناہ ایسا ہے جو میں نے 99% مومنوں کے گھرانوں میں ہوتے دیکھا، شرابیوں سے لے کے نمازیوں تک، ڈسکو ڈانس کے دیوانوں سے لے کے نماز شب کے عادی لوگوں تک، اور وہ ہے کسی کے مرنے کے بعد اس کے ایسٹس اور جائیداد کی تقسیم۔ کچھ تو گناہ کی نیت بھی نہیں ہوتی لیکن مسئلے نہیں معلوم۔ اچھا، آج کی مجلس شروع ہوئی تھی علم کے عنوان سے، یہ میں اس لیے بتا دوں کہ یہ ساری باتیں تھوڑا تھوڑا آگے چل کے آئیں گی۔ جو بڑے متقی اور مقدس گھرانوں میں یہ گناہ ہوتا ہے جس کو میں نے 99 کہا، بلکہ اکثر تو میں مجلس میں کہتا ہوں میں نے تو 100% دیکھا، لیکن 100 ایک بہت بڑی بات ہے، تو احتیاط کا پہلو رکھتے ہوئے 99۔ وہ زیادہ تر اس لیے کہ معلومات نہیں، وہ پھر بعد میں بات آئی شہزادی کونین ہو اور باپ کی میراث ہو، اور یہ موضوع نہ آئے کیسے ممکن ہے، لیکن ابھی نہیں، ابھی صرف یہ ہے کہ باپ کا انتقال ہوا، اب ان کی جائیداد تقسیم ہونا۔ اسلام نے ہر چیز طے کر دی ہے، کس کو کیا ملے گا۔ مسئلہ آ گیا جا کے ایک کتاب پر۔ پرانے زمانے میں ایک ایک کتاب، حتیٰ یہ قرآن، آج آپ جائیے دنیا بھر کی مسجدوں میں کمپلین ہوتی ہے مسجد والوں کہ جسے دیکھیے وہ قرآن آ کے وقف کر رہا ہے، پڑھنے والے نہیں ہیں، اتنی مسجد میں جگہ نہیں ہے، پڑے پڑے قرآن بوسیدہ ہو رہے ہیں، ہر سال دریا میں ڈالنا پڑتے ہیں۔ پہلے ایک ایک قرآن، کب تک؟ جب تک ہاتھ سے لکھا جاتا تھا نمبر 1، کاغذ ہوتا ہی نہیں تھا، قلم دوا سیاہی ممکن ہی نہیں تھی، ایک قرآن بہت بڑی چیز بنتا تھا۔ اتنی بڑی چیز کہ اسلام نے میراث کے مسئلے میں قرآن کو ایک الگ مسئلہ بنا کے رکھا، اور پھر دوسری کتابیں آج جو توضیح المسائل ہر ایک کے گھر میں پڑھی ہے جسے کوئی دیکھنے کو بھی تیار نہیں، لیکن ایک توضیح المسائل ملنا ناممکن، نہ کاغذ پایا جاتا ہے، نہ قلم ہے، نہ دوات ہے، نہ سیاہی ہے، سونے کے زیورات سے زیادہ مہنگی چیز کتاب ہوتی۔ تو اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ باپ نے اگر لائبریری یا کتابیں چھوڑی، آج کل تو کوئی بات نہیں ہے، 1000 2000 5000 ایک ایک کتاب کی کاپیاں مارکیٹ میں، اس وقت ایک کتاب ہے خالی، اور بڑی قیمتی چیز ہے عالم کی نگاہ۔ عورت کے لیے کہا جاتا ہے زیور پہ جان دیتی ہے، عالم کتاب پر۔ باپ کے کتب خانے میں، لائبریری میں ایک ایسی قیمتی کتاب تھی۔ اچھا، کتاب کو کس طرح تقسیم کیا جائے؟ کتاب تو ایسا نہیں ہے نا کہ 200 صفحے کی تو 100 تم لے جاؤ 100 تم لے جاؤ، اس کو آدھا مسئلہ شروع کا پتہ چلے گا تو آخر کا نہیں پتہ چلے گا، اسے آخر کا پتہ چلے گا تو شروع کا نہیں پتہ چلے گا۔ ناول ہیں، فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، وہ اتنے آپ نے دیکھ لیے کہ ابھی سٹارٹ ہوتا ہے آپ کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا اینڈ کیا ہونے والا ہوگا، لیکن علمی کتاب میں ایسا نہیں ہے۔ اب یہ کتاب، اسی لیے اسلام نے کتاب کی یہ والی تقسیم، مکان کی یہ تقسیم ہے، بھائیوں میں جھگڑا ہوا آدھا تمہارا آدھا تمہارا، باپ کے بینک اکاؤنٹ میں جھگڑا نہ بھی ہو، آدھا تمہارا آدھا تمہارا۔ کتاب آدھی آدھی کی جائے دونوں کے لیے بیکار، اور اگر دی جائے تو کس کو دی جائے؟ تو اب شریعت کا مسئلہ بعد میں آتا، اور ایک لفظ کہہ دوں کہ ایسے موقع پہ اسلام کہتا کہ اگر ہو سکے تو دونوں بھائی آپس میں کمپرومائز کر لیں، تو پھر تو اسلام بھی اس سے نکل گئے، ٹھیک، پھر راضی، اللہ بھی راضی۔ اور اگر کمپرومائز نہ کریں، دونوں اکڑ جائیں، پھر جا کے مسئلہ شرعی شروع ہوتا۔ اب ماں نے دونوں کو بٹھایا، کہا کتاب بہت قیمتی، تمہارا باپ بہت بڑا عالم، مجھے بھی پتا ہے کہ کتاب کے 2 حصے نہیں ہوں گے، کسی ایک کو یہ کتاب ملے گی۔ اب جس نے یہ ماں فیصلہ کر رہے ہو، بہت سمجھدار ماں تھی، جب یہ اپنے بیٹوں کو لے کے شیخ مفید کے پاس گئی تھی تعلیم دلوانے، تو کتنا دلچسپ واقعہ بنا تھا۔
وہ نہج البلاغہ کے اردو ترجمے کے شروع میں ملے گا. وہ چونکہ میرے موضوع سے متعلق نہیں ہے اس لیے اس کو نہیں پڑھ رہا. میں صرف اپنے موضوع والی بات پڑھتا ہوں, اس کے باوجود موضوع اتنا پھیل جاتا. ماں نے کہا اچھا دیکھو کتاب کے تو دو حصے نہیں ہو سکتے, کسی ایک کو ملے گی, آپس میں مصالحت کرو. اور مصالحت اس بات پہ کریں کہ تم میں دیکھو بالکل سچائی دیانتداری سے اللہ کو بیچ میں رکھ کے بات کرنا. اب ویسے ہی 1000 سال پہلے جھوٹ اتنا عام نہیں تھا, اور پھر علماء کے گھر میں اور اتنے مقدس گھر میں. یہ وہی سید مرتضی اور سید رضی ہیں جن کے حوالے سے کل میں نے ایک شکوہ کیا تھا. کاظمین کے روضے کے بالکل سامنے دونوں کے چھوٹے چھوٹے روضے بنے ہیں, 2 منٹ لگیں گے ادھر جھانکنے میں, 2 منٹ لگیں گے ادھر جھانکنے میں. جو ایک طویل عرصے تک عرب کی عورتیں ان کی قبر کی مٹی اپنے پیدا ہونے والے نومولود بچوں کو خاک شفا کے بعد چٹاتی تھی کہ علم اور فہم اس سے حاصل ہوتی ہے. علم اور فہم, یہ شروع میں بات گزر گئی کہ علم کیا ہے, فہم کیا ہے. تو خیر میں تو ایک شکوہ کر رہا ہوں کہ کیسا ہی کاظمین میں زیارت کے وقت آپ کو ماحول ملے, مگر 2 منٹ میں فرق نہیں پڑتا. موقع ملے تو چلے جائیے گا, لیکن یہ غلط میں کہہ گیا, موقع ڈھونڈ کے موقع بنا کے جائیے گا. ماں نے کہا تم میں سے جس کی فضیلت زیادہ ہے اس کو یہ کتاب, اب الفاظ میرے ہیں کیونکہ وقت بہت گزر گیا, میں جملہ بنا نہیں پا رہا ہوں. رضی پہلے تم بتاؤ اپنی زندگی کے بارے میں بہت ہی مختصر. کہا مادر گرامی جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا. کل والا واقعہ تھا غیبت اور نامحرم کو دیکھنا, صرف 2 گناہ کی بات. زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا. یہ تو امام معصوم کی خصوصیت ہم لوگ سمجھتے ہیں, نعوذ باللہ. ایسا نہیں ہے. امام معصوم کی عصمت تو کوئی اور ہی چیز ہے. اب مڑی امام سید مرتضی کی جانب. اچھا مرتضی اس نے یہ بتایا زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہ کیا. مولا سے پوچھا گیا مولا سب سے بڑی عبادت کیا؟ نماز, روزہ. کل شہزادی کا ایک جملہ آیا, وہ بھی مجلس کے آخر میں آیا تھا, اور آج بھی تقریباً میں مجلس کے آخر میں. مولا سب سے بڑا عابد, متقی, پرہیزگار, اطاعت گزار کون؟ جو نماز شب پڑھتا ہوگا, اور جو تلاوت قرآن, اور جو زیارت پہ پہنچ جاتا, اور جو حج پہ پہنچ جاتا. امام نے کہا جو اپنے آپ کو حرام سے بچاتا ہے, چاہے باقی عبادتوں میں ذرا سا تمہیں کچا نظر آئے. اس جملے کو بعد میں سمجھاؤں گا. واجبات ترک نہیں کرنا, لیکن اصل چیز ہے اپنے آپ کو فعل حرام سے بچانا. نمازیں پڑھ کے غیبتیں شروع ہو گئی, اور روزے رکھ کے گانے شروع ہو گئے, اور حج کر کے پھر وہ مال حرام. خیر تو بات پھیل رہی ہے, اور ایسے جملوں میں پھیل رہی ہے جو آپ کو ویسے ہی معلوم ہے. سید مرتضی, سید رضی, سمجھدار, عالم کے بیٹے, خود ایک بہت بڑے عالم. سید مرتضی عالم کے بیٹے, خود مرجع. اور تاریخ شیعہ کے اگر 5 بڑے مرجع آپ ڈھونڈے ان میں سے ایک. کہا مادر گرامی, اب یہ چیزیں عام آدمیوں کو بتانے کی نہیں ہوتی, اس میں تکبر کا پہلو ہے. ماں کو بتایا جا سکتا ہے, کیوں؟ وہ چلے اس کی بھی وجہ اس کے بعد بتا دوں گا. ان ماں کو بتایا جا سکتا ہے. ایک تو ویسے جھگڑا طے کرنا, اور یاد رکھیے کہ آج بھی میراث کا یہی مسئلہ ہے. باپ کی انگوٹھی بڑے بیٹے کو ملے کہ باقی اولاد کو مراجع فیصلہ نہیں کر پا رہے, لکھتے ہیں احتیاط واجب ہے کہ وارث آپس میں مصالحت کرے. تو مسئلے کو توجہ سے سنیے, یہ واجبات کا مسئلہ. لیکن فی الحال تو واقعہ پورا کرو, باقی تو باتیں بعد میں. سید مرتضی نے کہا مادر گرام, رضی نے یہ کہا کہ جب سے اس نے ہوش سنبھالا آج تک کوئی گناہ نہیں کیا. اور میں یہ بتاتا ہوں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا آج تک کسی گناہ کا تصور و خیال تک میرے دماغ میں نہیں آیا. گناہ نہ کرنا ایک چیز ہے, کبھی تصور و خیال میں ایک چیز آ جاتی ہے. اور ماں نے کہا بیٹا تم ہی حقدار ہو اس کتاب کے جس کے تصور و خیال میں بھی گناہ نہ آیا ہو. یہ سید مرتضی ہیں. اور ماں کیسی؟ اب وہ میں جا رہا ہوں سیرت سیدہ کی روشنی میں ماں کے رول کی طرف. بیوی پہ بات کچھ ہو گئی, بہن پہ بات کچھ ہو گئی, بیٹی پہ بات کچھ ہو گئی, جا رہے ہیں پھر سب کو جمع کر کے آخری مجلسوں میں شہزادی کی براہ راست سیرت. لیکن ماں کیسی؟ ماں کیسی؟ سید مرتضی بڑے بھائی, مرجع بھی وہی ہیں. سید رضی چھوٹے بھائی. بار بار وہ لفظ کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا,
کہ اپنے بھائی سے رتبے میں کم ہے، وہ کم رتبہ بھی اتنا بڑا. تو اب 7ویں امام کے روضے میں سید مرتضی نماز جماعت پڑھاتے ہیں. سید رضی بھائی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں باقی لوگوں کے ساتھ. آدھی نماز میں نماز توڑ کے باہر آ گئے، گھر میں آ کے نماز پوری کی. سید مرتضی جب گھر آئے تو ایک مرتبہ ماں سے شکایت کی کہ دیکھیں نماز ہو رہی تھی، اب آپ کہیں گے کہ کیا آج یہ مسئلہ چلے گا؟ ہر مرجے پہ اس کا اپنا فتویٰ چلتا. یہ بات علماء کے حالات میں خاص طور پہ یاد رکھی. آ کے شکایت کی کہ مجمع عام کے اندر یہ نماز توڑ کے اس طرح باہر آ. کل ایک جملہ میں نے ضمناً کہا تھا، آج بھی یہ جملہ اسی طرح ضمناً کہتا ہوں. کبھی کبھار ایسی چیزوں کی اجازت ہے. زمانے کے امام نے مسجد کوفہ کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی یہ کہہ کر کے شیخ دخنی، بہت ہی مشہور واقعہ ہے. یہ لفظ کافی ہے آپ کو واقعہ یاد دلانے کے لیے، یہ اس سے ملتا جلتا واقعہ، وہ زمانے کے امام کا عمل. آ گئے واپس مرتضی، سید مرتضی نماز پڑھا کے گھر آئے، ماں سے شکایت کی. ماں نے چھوٹے بیٹے کو بلایا، بیٹا رضی نماز جماعت بیچ میں توڑ دینا، اور ایسا نماز پڑھانے والا اتنا عظیم سید مرتضی. بہرحال میں الفاظ نہیں ہے کہ میں علم کے اس پہاڑ کا آپ کے سامنے تعارف کراؤں، اور ان کے پیچھے نماز توڑ کے آ گئے. کہا مادر گرامی میں نماز پڑھا رہا تھا تو میرا یہ بھائی، اب لفظ ذرا سا اچھا تو نہیں ہے لیکن اب وقت بھی نہیں ہے اچھے لفظ کو ڈھونڈنے کا، میرا بھائی نماز پڑھاتے ہوئے خون اور پیشاب کے سمندر میں غوطے لگانے لگا. میں نے کہا کہ ایسے کے پیچھے نماز پڑھنے کا فائدہ کیا؟ بھئی کیا بات ہے؟ پتا چلا کہ کسی نے نماز سے پہلے نجاست اور طہارت کے کچھ مسئلے پوچھے تھے، اور سید مرتضی نے کہا تھا کہ میں نماز کے بعد جواب دوں گا، ٹیکنیکل مسئلے، عام نہیں. تو اب نماز کے بیچ میں خیال ادھر چلا گیا کہ وہ جو اس نے مسئلہ پوچھا اس مسئلے کا کیا جواب ہے. بطور مثال، اب یہ مجھے نہیں پتا کہ کیا مسئلہ تھا، بطور مثال اس نے پوچھ لیا ہوگا کہ یہ جو نماز میں انگشت شہادت کی پہلی پور کے برابر والا خون معاف ہے، اگر کپڑوں پہ اتنا خون لگا ہو ایک جگہ یا پھیلا ہوا تو وہ معاف ہے، اس میں نماز صحیح. مگر اگر یہ کسی نان مسلم کا خون ہو تب بھی یہی مسئلہ ہے. نجس تو مومن کا خون بھی ہے، نجس تو کافر کا خون بھی ہے، لیکن یہ جو ایک معافی ملی کہ اگر آپ کے کپڑے پر انگشت شہادت کی پہلی پور کے برابر خون لگ جائے اور اسے آپ پاک بھی کر سکتے ہو، کپڑا بھی بدل سکتے ہو، کوئی زحمت بھی نہ ہو، تب بھی اتنا معاف ہے. لیکن یہ کسی مسلمان کا خون ہے کہ کافر کے خون میں بھی یہ معافی ہے؟ آج کے مراجع کہتے ہیں کہ یہ صرف مسلمان کے خون میں معافی ہے. لیکن یہ تو میں نے اس لیے کہہ دیا کہ بعد میں آپ میرا وقت نہ لیں، میں مجتہد تو نہیں ہوں. اس ٹائپ کا کوئی مسئلہ پوچھا ہوگا یا پیشاب کے حوالے سے کوئی مسئلہ پوچھا ہوگا کہ خون معاف ہے، تو اگر پیشاب کی چھینٹ، اتنا پیشاب نہیں، خالی ایک چھینٹ کپڑے پہ لگ جائے وہ معاف ہے کہ نہیں؟ اب جیسے اس میں بھی مسئلے ہیں نا، کہ ٹوپی، رومال، جراب، کمر بند، اس پر اگر پیشاب بھی لگا ہو تو وہ معاف ہو سکتا ہے. کچھ مراجع نے کہا کہ یہ معاف ہے، یہ اتنے چھوٹے کپڑوں میں کچھ نے کہا نہیں. تو اس ٹائپ کا کوئی مسئلہ ہے، نماز پڑھا رہے ہیں ایک دم سے ذہن میں خیال آ گیا، غور کرنے لگے. سید رضی نے کہا مادر گرامی میں ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا اور یہ حالت نماز میں خون اور پیشاب کے سمندر میں غوطہ لگانے لگے، میں کیا کرتا نماز مکمل کر. میں نے ادھر آ کے نماز پڑھی. اب یہ دیکھیے بھائی، آج ہمارے یہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ امام بھی کسی کے دل کی حالت نہیں جانتے، ان کے پاس کوئی خاص علم نہیں ہے، علم غیب. ماں نے کیا کہا؟ ماں نے کہا بیٹا رضی وہ تو پھر بھی ایک مسئلہ شرعی پہ غور کر رہا تھا جو واجبات میں، تم اپنی نماز کی بات کرو، تم اپنی نماز پڑھ رہے تھے کہ بھائی کے دل کو چیک کر رہے تھے؟ تم اپنی نماز میں لگے ہو، تمہیں پوری توجہ اللہ کی طرف ہو، تمہیں پتا کیسے چلا کہ بھائی کیا دیکھ رہا اور کیا نہیں دیکھ رہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری توجہ اپنی نماز کی جانب کم ہے، بھائی کے دل کی جانب زیادہ ہے. وہ تو اور بری چیز. وہ واجب کے مسئلے پہ غور کرنا تو پھر بھی سمجھ میں آ جاتا ہے نماز کے بیچ میں، مگر دوسروں کی حالت دیکھنا. اب جیسے وہ قوالی میں یہ واقعہ آ گیا، یہ قوالی میں آپ بہت سنتے ہیں،
غلط ہے قوالی کا واقعہ، لیکن یہ ہمارے مراجع کا واقعہ کہ مجنون لیلا لیلا پکارتا ہوا کسی نمازی کے آگے سے گزر گئے، انہوں نے نماز ختم کر کے گردن سے پکڑ لیا کہ تمہیں اتنا خیال نہیں ہے کہ جب کوئی آدمی نماز پڑھ رہا اس کے سامنے سے نہیں جاتے، پیچھے سے جاتے ہیں؟ کہا معاف کیجئے مجھے میں تو اتنا لیلا کے عشق میں کھویا ہوا تھا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا میں جا کہاں رہا ہوں چل کہاں رہا ہوں۔ لیکن ایک بات بتا دیجیے، میں ایک لیلا کے عشق میں اتنا ڈوبا ہوا تھا مجھے پتہ نہ چلا میں کہاں سے گزرا۔ اور آپ اللہ کی کیسی نماز پڑھ رہے ہیں کہ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کون جا رہا ہے کون گزر رہا ہے۔ آپ کی نماز تو ایسی ہونا چاہیے کہ آپ کو بھی پتہ نہ چلے۔ یہ سید رضی اور سید مرتضیٰ کا واقعہ۔ مگر جو مجنون نے کہا وہ آپ کو تاریخ میں ملے گا، ایسا نمازی ملے گا کہ حالت نماز میں پاؤں سے تیر کھینچو تو اس کو پتہ نہ چلے۔ نمازیں وہ نمازیں ہوا کرتی ہیں۔ البتہ جو جملہ میں نے مراجع کے لیے کہا وہ امام کے لیے کہے کہ بات کو کل تک مؤخر کرو۔ اصل میں تو مجھے امام کے لیے جملہ کہنا تھا، لیکن اب وقت نہیں رہا کہ اب امام جیسی نماز تو ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اے بیٹا رضی نماز میں اللہ کی جانب توجہ لگاؤ، بھائی کی دل کو مت دیکھا کرو۔ ایسی صاحب فضیلت ماں جس کے دونوں بیٹے اتنے عظیم مرجع بنے، لیکن واقعہ کیا تھا؟ اچھا دونوں بھائیوں نے اپنے بچپنے میں ہی ماں سے ایک شکایت کی تھی، شکایت تو نہیں، کہا مادر گرامی ہم اپنے بابا کے درس میں جاتے ہیں مجتہد بننے کے لیے، وہ مجتہد کا درس دے رہے ہیں، جاتے ہیں، ابھی ہمارا بابا وہ درس دے رہا ہو، اب بڑی دور دور سے بڑے بڑے یعنی عمر کے اعتبار سے اسٹوڈنٹ 3 4 دفعہ وہ سنتے ہیں تب جا کے ان کی سمجھ میں آتا۔ ابھی بابا نے آدھا درس بھی نہ دیا نہیں ہوتا، پورا ہماری سمجھ میں آ چکا ہوتا۔ آخر کس لیے؟ ماں نے مسکرا کے کہا بیٹا یہ بھی سن لو، میری ہمیشہ سے عادت تھی شادی کے بعد سے کہ جب تمہارا باپ درس دیتا تھا میں پردے کے پیچھے بیٹھ کے سنا کرتی تھی، میں مجتہد نہیں، میں عالمہ نہیں، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، مسائل نہیں بیان کیے جا رہے، اجتہاد کا درس دیا جا رہا۔ کہ مثلا میں 2 3 اجتہاد کی باتیں بتا دوں کہ وہ بتا رہے ہیں کہ کیا حل الامر یقتضی نہی عن ضدہ، کہ اگر امر بے شے ہو تو اس کی ضد کی بھی نہیں ہے، کیا اسلام میں مفہوم موافقہ اور مفہوم صفات اور مفہوم شرط حجت ہے؟ یہ اجتہاد کے 2 جملے میں نے بتایا، آپ کی کیا سمجھ میں آئے؟ تو ماں نے کہا، اور آنا بھی نہیں چاہیے، آپ مجتہد نہیں، ماں نے کہا کچھ سمجھ میں نہیں آتا، میں بیٹھتی ساری زندگی، اے مرتضیٰ جب تم میرے پیٹ میں تھے پریگننسی تھی تب بھی میں مسلسل آخری دن تک اس درس میں بیٹھی رہی، اور اے رضی جب تم میرے پیٹ میں تھے تب بھی میں آپ بیٹھی رہی اور سنتی رہی، ماں سنتی رہی، بیٹوں کے ذہن میں یہ چیز پہنچتی رہی، چنانچہ پیدا ہونے کے بعد جو درس 3 بار سننے کے بعد دوسروں کی سمجھ میں آتا ہے یہ پہلے ہی 3 4 دفعہ سن چکے ہیں، صرف ایک اشارہ کافی ہے، یہ ہوتی ہے ماں کی ذمہ داری۔ اسی لیے فلمی گلوکاروں کے نغمے سنتے ہیں بچے تو فوراً یاد ہو جاتے ہیں، کیونکہ آدھے تو پہلے سن چکے ہیں ماں کے زمانے میں، پریگننسی میں سارے سنے ہوئے گانے انہوں نے، سارے نغمے، تو خالی ایک اشارہ کافی ہوتا ہے۔ اب یہ سید مرتضیٰ اور سید رضی اتنے عظیم عالم، آج ان کے 3 ایسے واقعات میں نے بیان کیے جس کا تعلق میرے موضوع عورت کی عظمت سے ہے، ورنہ واقعات تو ان کے ایسے کہ 1.5 گھنٹے کی سید مرتضیٰ پہ میری تقریر ہے، 1.5 گھنٹے کی سید رضی پر 3 گھنٹے کا بیان، صرف 3 چھوٹے سے واقعات ہیں، لیکن یہ واقعات تو اپنی جگہ بعد والی مجالس کے موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ ماں کی ذمہ داری، آج ان کا ذکر کیوں آیا؟ وہی اصول بتانے کے لیے علماء اور مراجع اور مجتہدین کے واقعات میں بھی اور ائمہ طاہرین کے واقعات میں بھی ایک اصول یاد رکھیے۔ ائمہ طاہرین کی حد تک بات اب کل تک چلی گئی، لیکن آج کی بات مکمل ہو جائے۔ یہ سید مرتضیٰ پھر مرجع بنے، اور بہت ہی عظیم مرجع، اور پھر ان کے شاگردوں میں شیخ طوسی آئے، اور شیخ طوسی ان کے شاگرد تھے، لیکن سید مرتضیٰ کا مرجعیت کا زمانہ تقریباً 30 سال کا، تو اگر بالکل شروع میں شیخ طوسی ان کے پاس آئے، کیونکہ شیخ طوسی سید مرتضیٰ کے استاد شیخ مفید کے آخری زمانے کے شاگرد، اور سید مرتضیٰ کی مرجعیت کے پہلے دن کے شاگرد، تو اپنے استاد کی زندگی ہی میں مجتہد بھی بنے، مرجع بھی بنے، 2 مرجع بالکل ایک وقت ایک زمانے میں تقریباً برابر کے، البتہ اس وقت تک سید مرتضیٰ کا رتبہ بلند تھا۔
سید شیخ توسی بھی اپنی جگہ بہت عظیم عالم. نجف کا حوضہ علمیہ کس نے بنایا؟ شیخ توسی. آج بھی مولا کے روضے سے نکل کے وادی السلام تک جائیے، جو الٹے ہاتھ پر پہلی بلڈنگ آئے گی روضے سے نکل کے شیخ توسی کی مسجد اور شیخ توسی کا روضہ قبر ہے آج بھی اس کے اندر. ایک کتاب لکھی نہایہ فقہ کی. شیخ توسی کے بھی کچھ دشمن تھے، جیلس حاسد. رات کو خواب میں مولا کو دیکھا، دشمن کہہ رہا، دوست نہیں دشمن. مولا کو دیکھا، طلب کے کہا یا امیر المومنین سلام علیکم السلام، مولا ہمیں کوئی ہدایت کوئی نصیحت. مولا نے کتاب اٹھا کے دی، کہا اس کتاب پر زندگی بھر عمل کرنا، کبھی گمراہ نہ ہوگے. اب جو دیکھی تو یہ شیخ توسی کی کتاب نہایہ ہے جو مولا ان علماء کو دے رہے ہیں جو کہ مخلص علماء تھے. اگلے دن جا کے توبہ کی اور زندگی بھر شیخ کا کلمہ پڑھا. اب بہت مشہور واقعہ ہے، دونوں نجف میں رہتے ہیں. شیخ توسی وہیں رہتے ہیں کہ جہاں پہ اس وقت ان کا روضہ. سید مرتضیٰ بھی قریب میں. بس یہ آخری واقعہ، لیکن پہلے 3 واقعات تو ایک سید مرتضیٰ کا تعارف اور آنے والی مجالس ماں کا رتبہ، ماں کی ذمہ داری. یہ واقعہ آج کا اصل موضوع. شیخ توسی اور سید مرتضیٰ ایک ہی گلی میں رہتے ہیں. آج بھی نجف میں آپ کو ایسی گلیاں ملیں گی جو مجتہدین کی گلیاں کہلاتی ہیں. ایک گلی میں 10 مجتہد، 12 مجتہد رہ چکے ہیں. تو اب شیخ توسی اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہیں. صبح کا وقت ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، باہر بیٹھے ہوئے. سید مرتضیٰ برابر کے گھر یا اس کے برابر کے گھر میں رہتے ہیں. وہ باہر نکل کے آئے، انہیں کہیں جانا تھا. آج کل گاڑی وغیرہ ہوتی ہے، اس وقت گھوڑے ہوتے تھے. گھوڑا منگوایا، غلام بھی ہیں، کنیزیں بھی ہیں، دولت بھی بہت تھی سید مرتضیٰ کے پاس. اس وقت کے بادشاہ نے کہا تھا اتنے لاکھ درہم دے دیں، 4 فقوں میں ہم 5ویں فقہ آپ کی فقہ کو بنا لیں گے. سید مرتضیٰ نے کہا کہ آدھی رقم میں دیتا ہوں، آدھی رقم پوری دنیا کے صاحبان ایمان مل کے جمع کرے. لیکن اس وقت مظالم کی وجہ سے ایسی حالت تھی کہ یہ مومن نہ کر پائے. لیکن یہ ایک الگ واقعہ. سید مرتضیٰ کا گھوڑا آیا، غلام نے آ کے گھوڑے پہ وہ زین لگائی، لگام زین، اس کے بغیر کون بیٹھے گا. شیخ توسی نے دیکھا، وہیں سے آواز دی. اب برابر گھر ہیں، اور کہا کہ اے میرے استاد محترم ہے سید علم الہدا، یہ گھوڑے کی زین پہ آپ نہ بیٹھیے گا. کیوں نہ بیٹھوں؟ کہا اس لیے کہ ابھی باہر رکھی تھی، یہ کتا یہاں سے گزرا، اس پہ پیشاب کر کے آگے بڑھ گئے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میری آنکھوں کے سامنے کتا اس پہ سے پیشاب کر کے آگے بڑھا، یہ نجس ہی نجس ہے. سید مرتضیٰ نے فرمایا کہ میرا فتویٰ یہ ہے کہ نجاست ہو کہ طہارت ہو کہ چاند ہو کہ طلاق ہو کہ کوئی بھی مسئلہ، کم سے کم 2 عادل گواہ ہونا چاہیے. اگر ایک عادل گواہ بھی ہے، عادل عام آدمی نہیں، عادل گواہ جس نے زندگی پر کوئی گناہ نہیں کیا، تب بھی فتویٰ یہ ہے کہ اس کی بات پہ عمل نہیں ہوگا. تم ایک ہو، عادل ہو، عالم ہو، مرجع ہو، مجتہد ہو، لیکن ایک ہو. چنانچہ شرعاً میرے لیے یہ بالکل پاک چیز ہے اور میں پاک چیز کو کیوں استعمال نہ کروں. شیخ توسی نے کہا استاد محترم کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہا، آنکھوں دیکھی بات. کہا میں جانتا ہوں تم آنکھوں دیکھی بات کر رہے، لیکن مسئلہ ہے. اب یہ علمی جھگڑا آگے بڑھا. شیخ توسی ان کی سمجھ میں وہ بات نہیں آ رہی. سید مرتضیٰ کہہ رہے کہ میرے اوپر تو میرا فتویٰ چلے گا، میرا یہ فتویٰ. آخر طے پایا کہ مولا ہی اس مسئلے کو حل کریں تو حل کریں. اتنے بڑے 2 مراجع اگر آپس میں ٹکرا جائیں تو ان کے مسئلے کو کون حل کرے. اب مولا کیسے حل کرے؟ کاغذ پہ یہ رقعہ لکھ کے، جو ہم عریضہ ڈالتے ہیں نا زمانے کے امام کے پاس، یہ آج کا دستور نہیں ہے. جب معصومین تھے تب بھی یہ طریقہ رہا تھا. اور صرف سمندر ہی نہیں، کبھی آپ نے سنا ہوگا کنویں میں بھی، اور ویسے زری میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، تو عریضہ جاتا بھی ہے. اور بعض خوش قسمت لوگوں کو عریضے کا جواب بھی ملتا، جیسے ہم میں سے ہر ایک آقا حسین کی زیارت پڑھتا. لیکن بعض ایسے ہیں کہ جن کو ایسا جواب بھی ملتا ہے کہ لوگ کانوں سے سنتے ہیں. آج بھی ابراہیم مجاب کی زری جو کربلا میں خواتین کے لیے راستہ ہے حرم میں جانے کا، وہاں ہے کہ نہیں ہے؟ زیارت ہم بھی پڑھتے ہیں، زیارت وہ بھی پڑھتے ہیں. ہمیں جواب ملتا ہوگا لیکن ہم سن نہیں پاتے، ان کا جواب سب نے سنا. تو عریضے ہم بھی بیچتے ہیں، ہم کو جواب یوں نہیں ملتا. یوں نہیں ملتا کا کیا مطلب؟ ویسے مل جاتا، کیونکہ ہم نے کہا اولاد چاہیے، اولاد ہو گئی، اس کا مطلب عریضے کا جواب آ گیا.
ہم نے کہا کہ روزی چاہیے، روزی مل گئی، اس کا مطلب عریضے کا جواب آ گیا، لیکن کچھ کو باقاعدہ لکھ کے بھی جواب آتا ہے، مسئلہ لکھا گیا کہ یہ مسئلہ ہے، یہ میرا فتویٰ، یہ شیخ کی گواہی، اور زری میں ڈالا گیا۔ اب آج کل یہ ساری زری 24 گھنٹے کھلی رہتی، ورنہ ابھی چند سال پہلے تک بھی رات کو حرم بند ہوتے تھے، اس وقت یقیناً بند ہوتے تھے، رات کو حرم بند ہوا، اگلی صبح کو وہی پرچہ زری کے باہر پڑا، اٹھایا گیا تو باقاعدہ اس پر جواب بھی لکھا، الحق مع ولدی والشیخ معتمدی، حق اور صحیح مسئلہ تو وہی ہے جو میرا بیٹا سید مرتضیٰ کہہ رہا، لیکن شیخ بھی میرا معتمد، مجھے اس کے اوپر ٹرسٹ ہے، وہ ٹرسٹ ورتی ہے، مجھے اس پہ بھروسہ ہے، لیکن صحیح مسئلہ یہی ہے جو سید مرتضیٰ نے کہا کہ ہر مرجع اپنے فتوے پہ عمل کرے گا، دوسرے کے فتوے پہ عمل نہیں کرے گا۔ تو یہ واقعات مراجع کے حوالے سے بھی یاد رکھیے گا، یہ اصول۔ اور پھر ائمہ طاہرین، شہزادی کونین نے کل جو اصول بتایا، کل کی مجلس میں، کل نہیں بتایا، کل تو میں نے بتایا، لیکن کل کی مجلس میں، کہ عورت کسی نامحرم کو نہ دیکھے، نامحرم کسی عورت کو نہ دیکھے، حتیٰ نابینا صحابی بھی آئے تو اٹھ گئے۔ اگر وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا، نابینا صحابی میں تو دیکھ سکتی ہوں، لیکن کیا اب ہماری عورتوں کے لیے بھی یہی اصول چلے گا؟ تو جو بات آج جس نہج پہ گئی، وہ خود اپنی جگہ اس میں چھوٹی چھوٹی بہت سی اہم باتیں آ گئی ہیں، لیکن جس انداز سے گئی اب یہ کل جا کے مکمل ہوگی۔ لیکن خلاصہ تو سامنے آ گیا کہ معصومین کا بھی ہر واقعہ، اب یہ بہت ڈرتے ڈرتے جملہ کہہ رہا ہوں، جملہ بھی سخت اور خطرناک ہے، اور ٹائم بھی اتنا کم رہ گیا ہے کہ جو اس کو سمجھا سکتا تھا وہ بھی نہیں سمجھا پاؤں گا، لیکن کل انشاءاللہ۔ معصومین کے بھی ہر واقعے کو سننے کے بعد عمل کرنے کے لیے دوڑنا نہیں، دیکھنا ہے کہ یہ واقعہ ہمارے لیے ہے یا یہ واقعہ خود ان کے اپنے لیے، اور یہ تمام معصومین کی زندگی میں اپنی جگہ مشترک ہے، لیکن سب سے زیادہ یہ آپ کو شہزادی کونین کی زندگی میں اصول نظر آئے گا۔ وہ شہزادی کونین جن کی عظمت کو بتانے کے لیے اس وقت صرف ایک ہی جملہ آخر میں بھی کہہ رہا ہوں، ایک جملہ شروع میں، ایک جملہ آخر میں، اس جملے کی وضاحت بھی کل ہوگی کہ انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا؟ جب نماز پڑھتا ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمن، اللہ کے رسول سب سے زیادہ قریب کب ہوئے خدا کے؟ معراج میں۔ قرآن نے، یہ تو قرآن کی آیت ہے، وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، سمجھو دو کمانوں کا فاصلہ، سورہ نجم، یا اس سے بھی کم۔ اور مومن کب اتنا قریب ہوتا ہے اللہ کے؟ جب حالت نماز میں۔ اللہ کے رسول ہر نماز پر جانے سے پہلے، ہر نماز پر جانے سے پہلے جو نماز جماعت پڑھانے مسجد میں جا رہے ہیں، پہلے فاطمہ کے گھر میں آتے ہیں، فاطمہ کے گھر سے تیار ہو کے پھر اللہ کے پاس جاتے ہیں، نماز پڑھا کے واپس سب سے پہلے فاطمہ کے گھر میں آتے ہیں، پھر اپنے حجرے میں جاتے ہیں۔ بتایا عظمت فاطمہ کو پہچانو، کسی کو اگر اللہ کے قریب ہونا ہے تو جب تک کہ در فاطمہ پہ وہ حاضری نہیں دے گا، اس وقت تک وہ اللہ کے قریب ہو ہی نہیں سکتا۔ فاطمہ کا دروازہ تمہیں اللہ سے قریب کرتا۔ علی کون ہے؟ مدینۃ العلم، رسول کے شہر علم کے دروازے۔ فاطمہ کون ہے؟ باب اللہ، اللہ کے گھر تک پہنچنے کا دروازہ۔ فاطمہ باب اللہ ہے، اگر تمہیں اللہ تک جانا ہے تو تمہیں وہاں پہنچنا۔ اور فاطمہ کو یہ بھی معلوم، یعنی فاطمہ کو تو خیر میں غلط کہہ گیا، فاطمہ کو کیا نہیں معلوم؟ فاطمہ نے دیکھا دنیا کو یہ بھی معلوم ہے کہ میرے گھر کے دروازے کا احترام اتنا، چونکہ یہ اللہ تک لے جانے والا دروازہ، کہ عام آدمی چھوڑو، حکم خدا سے آنے والا ملک الموت بھی میرے دروازے پر رک جائے گا، آگے نہیں بڑھے گا جب تک کہ میں اجازت نہیں دوں گی۔ 28 سفر اللہ کے رسول اپنی آخری سانس لے رہے ہیں، سر بیٹی کی گود میں، دروازے پہ دستک کی آواز آتی، فاطمہ آہستہ سے پوچھتی ہے کون ہے؟ جواب آیا کہ رسول خدا سے ملاقات کرنا۔ فاطمہ آہستہ سے کہتی ہے میرا بابا 3 دن اور راتوں سے بے چین تھا، آج بڑی مشکل سے میرے بابا کو کچھ دیر کی نیند آئی، اس وقت میرے بابا کو پریشان نہ کر، بعد میں آنا۔ خاموشی، کوئی آرگومنٹ، کوئی بحث، کچھ نہیں، خاموشی۔ لیکن تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی، پھر وہی سوال و جواب، میرا بابا
3 دنوں کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آرام کر رہا، پھر خاموشی۔ جب تیسری مرتبہ بھی اسی طرح دستک ہوئی اور وہی آواز آئی رسول سے ملاقات کرنا، اب ایک بار فاطمہ کو جلال آ گیا، آنے والے میں تجھے منع کر رہی اور روک رہی اور تو بار بار دروازے پہ دستک دے رہا۔ اللہ کے رسول نے آنکھیں کھولی اور کہا فاطمہ اسے آنے دے، یہ اپنی مرضی سے نہیں آیا، یہ حکم خدا سے آیا، اللہ نے اسے بھیجا ہے، لیکن یہ تیرے گھر کا احترام ہے کہ اللہ کے حکم سے آنے والا بھی اس وقت تک قدم آگے نہیں بڑھائے گا جب تک کہ تو اجازت نہیں دے گی۔ حکم خدا مگر قدم آگے نہیں بڑھائے گا جب تک کہ تو اجازت نہ دے گی۔ جب فاطمہ نے اجازت دی تو ملک الموت آیا، جس فاطمہ نے چند دن پہلے اپنے گھر کے دروازے کا اتنا احترام دیکھا کہ حکم خدا سے آنے والا ملک الموت بھی بغیر میری اجازت کے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ چند دنوں کے بعد اسے دھمکی دی گئی، فاطمہ اپنے گھر کا دروازہ کھولو ورنہ ہم اس دروازے کو جلا دیں گے۔ فاطمہ کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا، اس دروازے کو جلایا جائے گا جہاں ملک الموت بھی آگے نہیں آتا؟ ارے ملک الموت تو کچھ نہیں ہے، میرا بابا بھی بغیر میری اجازت کے آگے قدم نہیں بڑھاتا ہے، اس دروازے کو کوئی جلائے گا؟ لیکن آنے والے نے خالی زبانی دھمکی نہیں دی، لکڑیاں ساتھ میں تھی، آگ ہاتھ میں تھی۔ وہ ذرا دیکھو فاطمہ کے گھر کا دروازہ جلا، خالی دروازہ نہیں جلا، جلے ہوئے دروازے کو اس طرح سے دھکیلا گیا کہ رسول کی بیٹی دروازے کے پیچھے کھڑی ہے اپنا حجاب بچانے کے لیے گھبرا کے دروازے کے پیچھے گئی۔ آنے والے دروازے کو دباتے چلے گئے، ایک وقت آیا دیوار اور دروازے کے درمیان اس طرح سے زہرا دبی کہ پیٹ میں موجود محسن شہید ہو کے دنیا میں آیا۔ فاطمہ غش کھا کے گری، آنے والے نے کوڑا حرکت میں دیا، ایک بار پہلوئے زہرا پہ ایسا کوڑا پڑا کہ 95 دن بعد مولا غسل میت دے رہے۔ زینب نے پوچھا بابا غسل میت میں رو کیوں دیے؟ ایک مرتبہ علی جیسا مشکل کشا کہے زینب جب میں نے پانی پہلو پہ ڈالا تو آج 95 دن بعد بھی پہلو فاطمہ زخمی نظر آیا۔ آپ کی شہزادی حسنین کی ماں رسول کی بیٹی زخمی پہلو کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئی۔ خدا بندہ رسول کی اس مظلومہ مستحدہ مقہورہ پہلو شکستہ بیٹی زہرا کے ان مصائب اور میرے مولا کے اس امتحان کا واسطہ آج کی مجلس میں جو مومنین و مومنات ہیں، ان کو، ان کی اولادوں کو، ان کے گھروں کو، ان کی روزی کے ذرائع کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ لیکن اے خدا اگر تیرے دین کو ضرورت ہے تو ہمیں اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو قربان کر دینے کا جذبہ عطا فرما۔ دنیا بھر کے صاحبان ایمان کی حفاظت فرما۔ خدا بندہ جو بے روزگار ہیں یا برسر روزگار تو ہیں مگر روزی کے مسئلے میں پریشان ہیں، ان کی اس پریشانی کو دور فرما۔ اولاد والوں کو اولاد کے ہر مسئلے سے محفوظ فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ان مظالم کا انتقام لینے والی اپنی آخری حجت فرزند فاطمہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آج بھی نماز وحشت التماس ہے مرحوم مرزا علی عباس، مرحوم مرزا علی عباس ابن مرزا علی نقی، نماز وحشت پڑھ لیجئے گا، ایک سورہ فاتحہ ان کے لیے، اپنے تمام مرحومین و کل اموات مومنین و مومنات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔